ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے کہ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری ملت اسلامیہ کے نوجوان جیالو آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں نہ میری زبان اس کے لائق ہے نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ملک ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں ہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 79 جشن منایا جا رہا ہے ملک غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں دوسری طرف جمہوریت ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو ان کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے انہیں کیا معلوم تھا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دل آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ لوگ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا لبانی گئے ہیں انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوارنٹ ہوا ہے انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں میں علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں اس ملک کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے لیکن اس 79 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں اس کی درد والی داستان ہے سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ آتا ہے زبانیں گم ہو جاتی ہے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے ہماری عزت و آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے شاہد اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں قربانی پر پابندی لائی جا رہی ہے قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے خدائی قانون اور قرآن دستور مسلم رسول اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایسی جمہوریت ہے ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی سے طلبگار نہیں ہے ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں ہمیں مذہبی آزادی چاہیے ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے ہمیں اپنے عبادتوں کی حفاظت چاہیے ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے نوجوان دوستو کیا یہ جمہوریت خود نہیں ہے کیا یہ سیکولرزم کا مذہب نہیں ہے کیا یہ دستور آزادی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے آج آزادی ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے
مسلم رسول اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم رسول اللہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. اپنی جانوں کی بھیڑ چلا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم رسول اللہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن مسلم رسول اللہ بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نوجوان جیالو, ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا ہے اور مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے. اس کے باوجود ہم سے وطن پردوستی کا سوال کیا جا رہا ہے. ہم بدلا دینا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے وفادار ہیں. اس دیش کے چھپے چھپے پر ہمارا حق ہے. اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے. ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم انہیں آباد کیا ہے. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہمارے ہی گردن کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. دوستو, آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ آزادی سے مسلمانوں کے نام کو نکالا جا رہا ہے, ہمارے کارناموں کو بلایا جا رہا ہے اور ستم پارا ستم ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا. اے محبان وطن, جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, گنگا کی گہرائی سے پوچھو, سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو, ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو, آسمانوں کے تاروں سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے. یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہے. ہندوستان کا چھپا چھپا اس پر شاہد ہے. بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی, جامع مسجد کی پشت کی عمارت کس نے دی, لال قلعہ کی عظمت کس نے دی, تاج محل کی روشنائی کس نے دی. سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. کیا سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے آدم کو. میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آپ کو دعویٰ ہے الحمدللہ رب العالمین.